اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 15، غزوہ خندق اور بنی قریظہ۔ احد سے پلٹتے ہوئے ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف رخ کر کے اعلان کیا تھا کہ آئندہ سال بدر کے مقام پر ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ایک صحابی کے ذریعے سے یہ اعلان کرا دیا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ بات ہمارے اور تیرے درمیان طے ہو گئی۔ مگر جب وعدے کا وقت قریب آیا تو اس کی ہمت نے جواب دے دیا، کیونکہ اس سال مکہ میں قحط تھا، لہذا اس نے پہلو بچانے کے لیے یہ تدبیر کی کہ خفیہ طور پر ایک شخص کو بھیجا جس نے مدینے پہنچ کر مسلمانوں میں یہ خبریں مشہور کرنی شروع کیں کہ اب کے سال قریش نے بڑی زبردست تیاری کی ہے اور ایسا بھاری لشکر جمع کر رہے ہیں جس کا مقابلہ تمام عرب میں کوئی نہ کر سکے گا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ مسلمان خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ رہ جائیں اور مقابلے پر نہ آنے کی ذمہ داری انہی پر رہے۔ ابو سفیان کی اس چال کا یہ اثر ہوا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی طرف چلنے کے لیے مسلمانوں سے اپیل کی تو اس کا کوئی ہمت افزا جواب نہ ملا۔ آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرے ہوئے مجمع میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی نہ جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ اس پر 1500 فداکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ غزوہ بدر ثانی۔ چنانچہ طے شدہ وقت پر آپ 1500 صحابیوں کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ ادھر سے ابو سفیان 2000 کا لشکر لے کر چلا، مگر مر الزہران موجودہ وادی فاطمہ سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، آئندہ سال آئیں گے۔ چنانچہ وہ اور اس کے ساتھی واپس ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں کفار مکہ سے خامخواہ ڈرا رہا تھا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، سورہ آل عمران آیت 175۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 روز تک بدر کے مقام پر اس کے انتظار میں مقیم رہے۔ اس دوران میں آپ کے ساتھیوں نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے خوب مالی فائدہ اٹھایا، 1 درہم کے 2 درہم کماتے رہے۔ پھر جب یہ خبر معلوم ہو گئی کہ کفار واپس چلے گئے ہیں تو آپ مدینے واپس تشریف لے آئے۔ اسے غزوہ بدر ثانی یا بدر معوّد کہتے ہیں۔ اس واقعے سے وہ دھاگ جو احد میں اکھڑی تھی پہلے سے بھی زیادہ جم گئی۔ اس نے پورے عرب پر یہ بات کھول دی کہ اب تنہا قریش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس دھاک میں ایک اور واقعے نے مزید اضافہ کیا۔ عرب اور شام کی سرحد پر دومت الجندل، موجودہ الجوف، ایک اہم مقام تھا جہاں سے عراق اور مصر و شام کے درمیان عرب کے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ اس مقام کے لوگ قافلوں کو تنگ کرتے اور اکثر لوٹ لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول سن 5 ہجری میں 1000 کا لشکر لے کر ان کی تادیب کے لیے خود تشریف لے گئے۔ وہ آپ کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکے اور بستی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس سے پورے شمالی عرب پر اسلام کی ہیبت بیٹھ گئی اور قبائل نے یہ سمجھ لیا کہ مدینے میں جو زبردست طاقت پیدا ہوئی ہے اس کا مقابلہ اب 1-2 قبیلوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ غزوہ احزاب۔ یہ حالات تھے جن میں غزوہ احزاب پیش آیا۔ یہ غزوہ دراصل عرب کے بہت سے قبائل کا ایک مشترک حملہ تھا جو مدینے کی اس طاقت کو کچل دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کی تحریک بنی النضیر کے ان لیڈروں نے کی تھی جو مدینے سے جلا وطن ہو کر خیبر میں مقیم ہو گئے تھے۔
انہوں نے دور رہ کر قریش اور غطفان اور حذیل اور دوسرے بہت سے قبائل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ سب مل کر بہت بڑی جمعیت کے ساتھ مدینے پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ ان کی کوششوں سے شوال سن 5 ہجری میں قبائل عرب کی اتنی بڑی جمعیت اس چھوٹی سی بستی پر حملہ آور ہو گئی جو اس سے پہلے عرب میں کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس میں شمال کی طرف سے بنی النضیر اور بنی قینقاع کے وہ یہودی آئے جو مدینے سے جلا وطن ہو کر خیبر اور وادی القریٰ میں آباد ہوئے تھے۔ مشرق کی طرف سے غطفان کے قبائل بنو سلیم، فزارہ، مرہ، اشجع، سعد اور اسد وغیرہ نے پیش قدمی کی، جو جنوب کی طرف سے قریش اپنے حلیفوں کی ایک بھاری جمعیت لے کر آگے بڑھے۔ مجموعی طور پر ان کی تعداد 10-12 ہزار تھی۔ یہ حملہ اگر اچانک ہوتا تو سخت تباہ کن ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں بے خبر بیٹھے ہوئے نہ تھے، بلکہ آپ کے خبر رساں اور تحریک اسلامی کے ہمدرد اور متاثرین جو تمام قبائل میں موجود تھے، آپ کو دشمنوں کی نقل و حرکت سے برابر مطلع کرتے رہتے تھے۔ قبل اس کے کہ یہ جم غفیر آپ کے شہر پہنچتا، آپ نے 6 دن کے اندر مدینے کے شمال غربی رخ پر ایک خندق کھدوا دی اور کوہ صلا کو پشت پر لے کر 3000 فوج کے ساتھ خندق کی پناہ میں مدافعت کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینے کے جنوب میں باغات اس کثرت سے تھے اور اب بھی ہیں کہ اس جانب سے کوئی حملہ اس پر نہ ہو سکتا تھا۔ مشرق میں ہرات لاوے کی چٹانیں ہیں جن پر سے کوئی اجتماعی فوج کشی آسانی سے نہیں ہو سکتی۔ یہی کیفیت مغربی جنوبی گوشے کی بھی ہے، اس لیے حملہ صرف احد کے مشرقی اور مغربی گوشوں سے ہو سکتا تھا، اور اسی جانب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھدوا کر شہر کو محفوظ کر لیا تھا۔ یہ چیز سرے سے کفار کے جنگی نقشے میں تھی ہی نہیں کہ انہیں مدینے کے باہر خندق سے سابقہ پیش آئے گا، کیونکہ اہل عرب اس طریقے دفاع سے ناآشنا تھے۔ ناچار انہیں جاڑے کے زمانے میں ایک طویل محاصرے کے لیے تیار ہونا پڑا، جس کے لیے وہ گھروں سے تیار ہو کر نہ آئے تھے۔ بنی قریظہ کی غداری۔ اس کے بعد کفار کے لیے صرف ایک ہی تدبیر باقی رہ گئی تھی، اور وہ یہ کہ بنی قریظہ کے یہودی قبیلے کو غداری پر آمادہ کریں جو مدینہ طیبہ کے جنوب مشرقی گوشے میں رہتا تھا۔ چونکہ اس قبیلے سے مسلمانوں کا باقاعدہ حلیفانہ معاہدہ تھا، جس کی روح سے مدینے پر حملہ ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدافعت کرنے کا پابند تھا، اس لیے مسلمانوں نے اس طرف سے بے فکر ہو کر اپنے بال بچے ان گڑھیوں میں بھجوا دیے تھے جو بنی قریظہ کی جانب تھیں، اور ادھر مدافعت کا کوئی انتظام نہ کیا تھا۔ کفار نے اسلامی دفاع کے اس کمزور پہلو کو بھانپ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے دوسرے قبائل کی طرح بنو قریظہ سے بھی وہی معاہدہ کیا، جس کی بنیادی شرط یہ تھی کہ فریقین ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی معاندانہ کارروائی نہ کریں گے اور نہ ایک دوسرے کے دشمنوں کو امداد دیں گے۔ پھر جب بنو نضیر سے جنگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ بنو قریظہ کو معاہدے کی دعوت دی اور قدیم معاہدے کی تجدید کر لی۔ ان 2 معاہدات کے بعد بنو قریظہ کا فرض تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین کے خلاف کسی قسم کی معاندانہ کارروائی میں حصہ نہ لیتے، لیکن اس موقع پر جب بنو نضیر کی تحریض پر عرب کے بڑے بڑے قبائل اسلام کو مٹانے کے لیے متفق ہو کر مدینے پر حملہ آور ہوئے تو ان کفار کی طرف سے بنی النضیر کا یہودی سردار ہوئی بن اخطب بنی قریظہ کے پاس بھیجا گیا تاکہ انہیں معاہدہ توڑ کر
جنگ میں شامل ہونے پر آمادہ کرے۔ ابتدا میں انہوں نے اس سے انکار کیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ ہے اور آج تک کبھی ہمیں ان سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ لیکن جب ابن اخطب نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں اس وقت عرب کی متحدہ طاقت اس شخص پر چڑھا لایا ہوں، یہ اسے ختم کر دینے کا نادر موقع ہے، اس کو اگر تم نے کھو دیا تو پھر دوسرا کوئی موقع نہ مل سکے گا، تو یہودی ذہن کی اسلام دشمنی اخلاق کے پاس و لحاظ پر غالب آ گئی اور بنی قریظہ عہد توڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے سے بھی بے خبر نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروقت اس کی اطلاع مل گئی اور آپ نے فوراً انصار کے سرداروں سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر کو ان کے پاس تحقیق حال اور فہمائش کے لیے بھیجا۔ چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ اگر بنی قریظہ عہد پر قائم رہے تو آ کر سارے لشکر کے سامنے علی اعلان یہ خبر سنا دینا، لیکن اگر وہ نقض عہد پر مصر ہوں تو صرف مجھ کو اشارتاً اس کی اطلاع دے دینا، تاکہ عام مسلمان یہ بات سن کر پست ہمت نہ ہو جائیں۔ یہ حضرات وہاں پہنچے تو بنی قریظہ کو پوری خباثت پر آمادہ پایا اور انہوں نے برملا ان سے کہہ دیا، ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ اس جواب کو سن کر وہ لشکر اسلام میں واپس آئے اور اشارتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیا۔ ازلقارہ یعنی قبیلہ ازلقارہ نے رجی کے مقام پر مبلغین اسلام کے وفد سے جو غداری کی تھی وہی کچھ اب بنی قریظہ کر رہے ہیں۔ منافقین کی سرگرمیاں۔ یہ خبر بہت جلدی مدینے کے مسلمانوں میں پھیل گئی اور ان کے اندر اس سے سخت اضطراب پیدا ہو گیا، کیونکہ اب وہ دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے تھے اور ان کے شہر کا وہ حصہ خطرے میں پڑ گیا تھا جدھر دفاع کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ سب کے بال بچے بھی اسی جانب تھے۔ اس پر منافقین کی سرگرمیاں اور تیز ہو گئیں اور انہوں نے اہل ایمان کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح کے نفسیاتی حملے شروع کر دیے۔ جو لوگ منافق اور دل کے روگی تھے انہوں نے 10-12 ہزار کے لشکر کے سامنے سے اور بنی قریظہ کو پیچھے سے حملہ آور ہوتے دیکھا تو پکار پکار کر کہنے لگے کہ سارے وعدے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کیے تھے محض جھوٹ اور فریب نکلے۔ کہا تو ہم سے یہ گیا تھا کہ دین خدا پر ایمان لاؤ گے تو خدا کی تائید تمہاری پشت پر ہوگی، عرب و عجم پر تمہارا سکہ رواں ہوگا۔ کسی نے کہا ہم سے وعدے تو قیصر و کسریٰ کے ملک فتح ہو جانے کے کیے جا رہے تھے اور کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے لیے کھل جائیں گے، مگر حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے بھی نہیں نکل سکتے۔ کسی نے کہا سارا عرب ہمیں مٹا دینے پر تل گیا ہے اور کہیں سے فرشتوں کی وہ فوجیں آتی نظر نہیں آ رہی ہیں جو ہمیں اس سیلاب بلا سے بچا لیں۔ سورہ الاحزاب میں انہی منافقین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ آیت 12۔ کسی نے یہ کہہ کر خندق کے محاذ سے رخصت مانگی کہ اب تو ہمارے گھر ہی خطرے میں پڑ گئے ہیں، ہمیں جا کر ان کی حفاظت کرنی ہے۔ سورہ الاحزاب ہی میں ایسے منافقین کا پول ان الفاظ میں کھولا گیا ہے، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے لوگو، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ آیت 13۔ کسی نے یہاں تک خفیہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ حملہ آوروں سے اپنا معاملہ درست کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دو۔ یہ ایسی شدید آزمائش کا وقت تھا جس میں ہر اس شخص کا پردہ فاش ہو گیا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نفاق موجود تھا۔ صرف صادق و مخلص اہل ایمان ہی تھے
جو اس کڑے وقت میں بھی فداکاری کے عزم پر ثابت قدم رہے۔ مدینہ دو طرفہ محاصرے میں بنی قریظہ کے اس طرح عین وقت پر عہد توڑ دینے اور جنگ میں شریک ہو جانے سے مدینہ دو طرف سے محصور ہو گیا۔ ایک طرف قریش اور غطفان وغیرہ کی فوجیں تھیں اور دوسری طرف بنو قریظہ کی۔ سب سے زیادہ خطرہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے جس قلعے میں اپنی عورتوں کو حفاظت کے لیے بھیج دیا تھا وہ بنو قریظہ کی عین زد میں تھا، اور یہ لوگ اس کا محاصرہ کرنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ اس صورتحال نے مسلمانوں کو انتہائی دہشت و پریشانی میں مبتلا کر دیا، حتیٰ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبور ہو کر یہ تہیہ کر لیا کہ مدینے کی پیداوار کا تیسرا حصہ دے کر حملہ آوروں سے مصالحت کر لیں۔ ابن اسیر جلد 2 صفحہ 68، فتح الباری جلد 7 صفحہ 281۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ قرآن مجید میں اس پریشانی کی کیفیت اس طرح بیان کی گئی ہے: جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ احزاب آیت 10۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اس رات ہماری پریشانی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک طرف ابو سفیان اور اس کے ساتھی زبردستی فوجیں لیے ہوئے اوپر سے آئے، دوسری طرف بنو قریظہ نیچے سے بڑھے، اور ان کے حملے سے ہمارے بال بچوں کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ گئی۔ اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ہر مشقت جس کا آپ نے دوسروں سے مطالبہ کیا، اسے برداشت کرنے میں آپ خود سب کے ساتھ شریک تھے، بلکہ دوسروں سے بڑھ کر ہی آپ نے حصہ لیا۔ کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اٹھائی ہو۔ خندق کھودنے والوں میں آپ خود شامل تھے۔ بھوک اور سردی کی تکلیفیں اٹھانے میں ایک ادنا مسلمان کے ساتھ آپ کا حصہ بالکل برابر کا تھا۔ محاصرے کے دوران میں آپ ہر وقت محاذ جنگ پر موجود رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے مقابلے سے نہ ہٹے۔ بنی قریظہ کی غداری کے بعد جس خطرے میں سب مسلمانوں کے بال بچے مبتلا تھے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بچے بھی مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حفاظت اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی خاص اہتمام نہ کیا تھا جو دوسرے مسلمانوں کے لیے نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نازک موقع پر بنی غطفان سے صلح کی بات شروع کی اور ان کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ مدینے کے پھلوں کی پیداوار کا 1/3 حصہ لے کر واپس چلے جائیں۔ لیکن جب انصار کے سرداروں سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ سے آپ نے ان شرائط صلح کے متعلق مشورہ طلب کیا تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ آپ کی خواہش ہے کہ ہم ایسا کریں، یا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمارے لیے اسے قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے، یا آپ صرف ہمیں بچانے کے لیے یہ تجویز فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: میں صرف تم لوگوں کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سارا عرب متحد ہو کر تم پر پل پڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک دوسرے سے توڑ دوں۔ اس پر دونوں سرداروں نے بالاتفاق کہا: اگر آپ ہماری خاطر یہ معاہدہ کر رہے ہیں تو اسے ختم کر دیجئے۔ یہ قبیلے ہم سے اس وقت بھی ایک حبہ خراج کے طور پر کبھی نہ لے سکے تھے جب ہم مشرک تھے، اور اب تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا شرف ہمیں حاصل ہے۔ کیا اب یہ ہم سے خراج لیں گے؟ ہمارے اور ان کے درمیان اب صرف تلوار ہے، یہاں تک کہ اللہ ہمارا اور ان کا فیصلہ کر دے۔ یہ کہہ کر انہوں نے معاہدے کے اس مسودے کو چاک کر دیا جس پر ابھی فریقین کے دستخط نہ ہوئے تھے۔ نعیم بن مسعود کی تدبیر۔ اس دوران میں قبیلہ غطفان کی ایک شاخ اشجع کے ایک صاحب نعیم بن مسعود مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابھی تک
کسی کو بھی میرے قبول اسلام کا علم نہیں ہے۔ آپ مجھ سے اس وقت جو خدمت لینا چاہیں میں اسے انجام دے سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جا کر دشمنوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوئی تدبیر کرو۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا، الحرب غدۃ، یعنی جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے۔ تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 61۔ چنانچہ وہ پہلے بنی قریظہ کے پاس گئے جن سے ان کا بہت میل جول تھا، اور ان سے کہا کہ قریش اور غطفان تو محاصرے سے تنگ آ کر واپس بھی جا سکتے ہیں، ان کا کچھ نہ بگڑے گا، مگر تمہیں مسلمانوں کے ساتھ اسی جگہ رہنا ہے۔ وہ لوگ اگر چلے گئے تو تمہارا کیا بنے گا؟ میری رائے یہ ہے کہ تم اس وقت تک جنگ میں حصہ نہ لو جب تک ان باہر سے آئے ہوئے قبائل کے چند نمایاں آدمی تمہارے پاس یرغمال کے طور پر نہ بھیج دیے جائیں۔ یہ بات بنی قریظہ کے دل میں اتر گئی اور انہوں نے متحدہ محاذ کے قبائل سے یرغمال طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر یہ صاحب قریش اور غطفان کے سرداروں کے پاس گئے اور ان سے کہا، بنی قریظہ کچھ ڈھیلے پڑتے نظر آ رہے ہیں، بعید نہیں کہ وہ تم سے یرغمال کے طور پر کچھ آدمی مانگے اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر کے اپنا معاملہ صاف کر لیں، اس لیے ذرا ان کے ساتھ ہوشیاری سے معاملہ کرنا۔ اس سے متحدہ محاذ کے لیڈر بنی قریظہ کی طرف سے کھٹک گئے اور انہوں نے قرظی سرداروں کو پیغام بھیجا کہ اس طویل محاصرے سے اب ہم تنگ آ گئے ہیں، اب ایک فیصلہ کن لڑائی ہو جانی چاہیے۔ کل تم ادھر سے حملہ کرو اور ہم ادھر سے یکبارگی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بنی قریظہ نے جواب میں کہلا بھیجا، آپ لوگ جب تک اپنے چند نمایاں آدمی یرغمال کے طور پر ہمارے حوالے نہ کر دیں ہم جنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ اس جواب سے متحدہ محاذ کے لیڈروں کو یقین آ گیا کہ نعیم کی بات سچی تھی۔ انہوں نے یرغمال دینے سے انکار کر دیا اور اس سے بنی قریظہ نے سمجھ لیا کہ نعیم نے ہم کو ٹھیک مشورہ دیا تھا۔ اس طرح یہ جنگی چال بہت کامیاب ثابت ہوئی اور اس نے دشمنوں کے کیمپ میں پھوٹ ڈال دی۔ اب محاصرہ 25 دن سے زیادہ طویل ہو چکا تھا، سردی کا زمانہ تھا، اتنے بڑے لشکر کے لیے پانی اور غذا اور چارے کی فراہمی بھی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی تھی، اور پھوٹ پڑ جانے سے بھی محاصرین کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ اس حالت میں یکایک ایک رات سخت آندھی آئی جس میں سردی اور کڑک اور چمک تھی، اور اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی دیتا تھا۔ آندھی کے زور سے دشمنوں کے خیمے الٹ گئے اور ان کے اندر شدید افراتفری برپا ہو گئی۔ قدرت خداوندی کا یہ کاری وار وہ نہ سہ سکے۔ راتوں رات ہر ایک نے اپنے گھر کی راہ لی، اور صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک دشمن بھی موجود نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کو دشمنوں سے خالی دیکھ کر فوراً ارشاد فرمایا، یعنی اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ یہ حالات کا بالکل صحیح اندازہ تھا۔ قریش ہی نہیں، سارے دشمن قبائل متحد ہو کر اسلام کے خلاف اپنا آخری داؤ چل چکے تھے۔ اس میں ہار جانے کے بعد اب ان میں یہ ہمت ہی باقی نہ رہی تھی کہ مدینے پر حملہ آور ہونے کی جرت کر سکتے۔ اب حملے کی آفینسو قوت دشمنوں سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہو چکی تھی۔ مدینے پر حملہ آوروں کی پسپائی پر قرآن حکیم ان الفاظ میں تبصرہ کرتا ہے، فرمایا، اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گھڑیوں میں انہیں اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ یہاں اہل کتاب کا اشارہ یہود بنی قریظہ کی طرف ہے۔ سورہ الاحزاب آیات 25 تا 26۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ بنی قریظہ سے 2 مرتبہ معاہدہ ہوا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے متبعین کے خلاف کسی قسم کی معاندانہ کارروائی میں حصہ نہ لیں گے، مگر بنی قریظہ نے
حی بن اخطب نظری کے بھڑکانے سے اعلانیہ معاہدہ توڑ دیا اور جنگ میں شامل ہو گئے۔ ابن اسیر کتاب الخراج۔ اس شدید اور خطرناک بدعہدی کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت کرنا خودکشی کرنا تھا۔ بنی قریظہ کا انجام۔ خندق سے پلٹ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے تو ظہر کے وقت جبریل علیہ السلام نے آ کر حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں، بنی قریظہ کا معاملہ باقی ہے، ان سے بھی اس وقت نمٹ لینا چاہیے۔ یہ حکم پاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اعلان فرمایا، جو کوئی سمع و طاقت پر قائم ہو وہ عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک دیار بنی قریظہ پر نہ پہنچ جائے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستے کے ساتھ مقدمۃ الجیش کے طور پر بنی قریظہ کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے کوٹھوں پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی، لیکن یہ بدزبانی ان کو اس جرم عظیم کے خمیازے سے کیسے بچا سکتی تھی کہ انہوں نے عین لڑائی کے وقت معاہدہ توڑ ڈالا اور حملہ آوروں سے مل کر مدینے کی پوری آبادی کو ہلاکت کے خطرے میں مبتلا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کو دیکھ کر وہ سمجھے تھے کہ یہ محض دھمکانے آئے ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں پورا اسلامی لشکر وہاں پہنچ گیا اور ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا گیا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ محاصرے کی شدت کو وہ 2-3 ہفتوں سے زیادہ برداشت نہ کر سکے اور آخر کار انہوں نے اس شرط پر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے حق میں جو فیصلہ بھی کر دیں گے اسے فریقین مان لیں گے۔ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امید پر حکم بنایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اوس اور بنی قریظہ کے درمیان جو حلیفانہ تعلقات مدتوں سے چلے آ رہے تھے وہ ان کا لحاظ کریں گے اور انہیں بھی اسی طرح مدینے سے نکل جانے دیں گے جس طرح پہلے بنی قینقاع اور بنی نذیر کو نکل جانے دیا گیا تھا۔ خود قبیلہ اوس کے لوگ بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقاضا کر رہے تھے کہ اپنے حلیفوں کے ساتھ نرمی برتیں، لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ ابھی دیکھ چکے تھے کہ پہلے جن 2 یہودی قبیلوں کو مدینے سے نکل جانے کا موقع دیا گیا تھا وہ کس طرح سارے گرد و پیش کے قبائل کو بھڑکا کر مدینے پر 10-12 ہزار کا لشکر چڑھا لائے تھے، اور یہ معاملہ بھی ان کے سامنے تھا کہ اس آخری یہودی قبیلے نے عین بیرونی حملے کے موقع پر بدعہدی کر کے اہل مدینہ کو تباہ کر دینے کا کیا سامان کیا تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ دیا کہ بنی قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کی تمام املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ اس فیصلے پر عمل کیا گیا اور جب بنی قریظہ کی گھڑیوں میں مسلمان داخل ہوئے تو انہیں پتہ چلا جنگ احزاب میں حصہ لینے کے لیے ان غداروں نے 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 2000 نیزے اور 1500 ڈھالیں فراہم کی تھیں۔ اگر اللہ کی تائید مسلمانوں کے شامل حال نہ ہوتی تو یہ سارا جنگی سامان عین اس وقت مدینے پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا، جبکہ مشرکین یک بارگی خندق پار کر کے ٹوٹ پڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس انکشاف کے بعد تو اس امر میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے معاملے میں جو فیصلہ دیا وہ بالکل حق تھا۔ اس واقعے کی بنا پر مخالفین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بدعہدی اور سنگ دلی کے شدید الزامات لگائے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کے فیصلے کو انتقام، سختی اور سنگ دلی سے تعبیر کرنے سے پہلے چند امور کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ نمبر 1، بنو قریظہ اور ان کے ہم قوم بنو نذیر کی بدعہدیوں کو دیکھ کر یہ ناممکن تھا کہ ان سے از سر نو کوئی معاہدہ کیا جاتا اور یہ توقع قائم کی جا سکتی تھی کہ پھر کسی نازک موقع پر وہ اسے نہ توڑ دیں گے۔ نمبر 2، ان کے قلعے مدینے سے بالکل متصل تھے
اور ایسی صریح غداری کے بعد ان کے اتنے قریب رہنے سے ہر وقت خطرہ تھا کہ کب کسی دشمن کو عین مسلمانوں کے گھروں پر چڑھا لائیں۔ نمبر 3، ان کو جلا وطن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی بنو نذیر کو جلا وطن کرنے کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں سے دور بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ جنگ کی تیاریاں کی اور فوجیں جمع کر کے مدینے پر چڑھائے۔ نمبر 4، ان باتوں کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کی، بلکہ ان کی مرضی اور اتفاق سے ایک ایسے شخص کو حکم بنایا جو خود ان کا پشتینی حلیف تھا۔ نمبر 5، ثالثی اور پنچایت کے متعلق یہ تمام دنیا کا مسلمہ قانون ہے کہ جب فریقین کے اتفاق سے کوئی شخص حکم، ثالث یا پنچ بنایا جائے تو جو فیصلہ وہ کرے اس کی پابندی فریقین پر لازم ہوتی ہے۔ نمبر 6، سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ نے جو کچھ فیصلہ دیا وہ تورات کے احکام کے مطابق تھا، اس لیے کسی یہودی نے اس کے خلاف ایک لفظ نہ کہا۔ تورات میں ہے، جب تو کسی شہر کے پاس اس سے لڑنے کے لیے پہنچے تو پہلے اس سے صلح کا پیغام کر، تب یوں ہوگا کہ اگر وہ تجھے جواب دے کہ صلح منظور اور دروازہ تیرے لیے کھول دے تو ساری خلق جو اس شہر میں پائی جائے تیری باج گزار ہوگی اور تیری خدمت کرے گی، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے جنگ کرے تو تو ان کا محاصرہ کر۔ جب خداوند خدا تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر، مگر عورتوں اور بچوں اور جانوروں کو جو کچھ اس شہر میں ہو اپنے لیے غنیمت کے طور پر لے لے۔ استثناء باب 20 آیت 10 سے 14 بحوالہ الجہاد فی الاسلام صفحہ 310۔ نمبر 7، ان میں سے صرف وہ مرد قتل کیے گئے جو ہتھیار اٹھانے کے قابل تھے، کیونکہ انہی سے جنگ و غدر کا اندیشہ تھا۔ باقی رہیں عورتیں اور بچے تو ان کے سردروں کے قتل ہو جانے کے بعد ان کی پرورش کا بجز اس کے اور کیا وسیلہ ہو سکتا تھا کہ مسلمان خود ان کے کفیل بنتے۔ ان وجوہ کو ذہن نشین کر لینے کے بعد یہ تسلیم کرنے میں اب کوئی روک باقی نہیں رہتی کہ بنو قریظہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ عین انصاف کے مطابق تھا اور اس کے سوا ان سے کوئی سلوک نہیں کیا جا سکتا تھا۔